السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز خفیہ ایجنٹ قسط نمبر 3۔ خبر نمایاں طور پر شائع کی گئی تھی۔ سیٹھ یعقوب انڈر ورلڈ کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کلبوں اور ہوٹلوں میں آنے جانے والے مستقل لوگوں میں بھی شمار ہوتا تھا۔ ایکسیڈنٹ کار کا ہوا تھا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق سیٹھ یعقوب رات گئے کلب سے اٹھ کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا اور سیٹھ یعقوب حسب عادت عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ سٹی روڈ کے تنگ موڑ سے اچانک بجری سے بھرا ہوا ایک ٹرک انتہائی تیز رفتاری سے گھوما اور پوری قوت سے سیٹھ یعقوب کی کار سے ٹکرا کر آگے موجود ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ سیٹھ یعقوب کی کار بھی کئی کلابازیاں کھا کر اسی دیوار سے جا ٹکرائی تھی جس سے وہ ٹرک ٹکرایا تھا۔ ڈرائیور اور سیٹھ یعقوب دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ بجری سے بھرے ٹرک کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا تھا اور ٹرک بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ البتہ پولیس نے ٹرک کے مالک کو گرفتار کر لیا تھا۔ اخبار میں ٹرک اور کار کی تصاویر بھی موجود تھیں۔ عمران کافی دیر تک ان تصاویر کو دیکھتا رہا، پھر وہ دوسری خبروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے اس حادثے کو قدرتی قرار دیا ہے اور سیٹھ یعقوب سے اسے کوئی خاصی دلچسپی بھی نہ تھی۔ وہ تو اختر حسین کی وجہ سے، جس کو سیٹھ یعقوب نے لارڈز کلب کے جنرل مینیجر سے شکایت کر کے نوکری سے نکلوا دیا تھا، اس لیے وہ سیٹھ یعقوب کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتا تھا۔ البتہ ویسے اسے معلوم تھا کہ سیٹھ یعقوب اسلحے کی اسمگلنگ کا خاص معروف آدمی ہے، لیکن اسے ڈرگ، اسلحے اور اس طرح کی اسمگلنگ سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو اس معاملے میں دلچسپی لیتا تھا جس میں پورے ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی جاتی تھی۔ پھر تمام اخبارات پڑھنے کے بعد اس نے انہیں ایک طرف رکھا ہی تھا کہ پہلے سلمان مارکیٹ سے واپس آ گیا اور کچھ دیر بعد ٹائیگر بھی آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ عمران نے رسمی سلام دعا کے بعد پوچھا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ٹرک ڈرائیور نشے میں دھت تھا، ہیروئن کے نشے میں۔ اس نے اچانک تیز رفتاری سے ٹرک کو گھما دیا اور سیٹھ یعقوب کا کار ڈرائیور بروقت سنبھال ہی نہ سکا اور ٹرک کار کو اڑا کر خود بھی دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ ٹرک ڈرائیور کا نام خان بیگ تھا۔ وہ پرانا ڈرائیور تھا اور کم مقدار میں نشہ کرنے کا عادی تھا، لیکن کل رات اس نے معمول سے بہت زیادہ نشہ کر رکھا تھا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لمحے سلمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے چائے کے برتن اور بسکٹوں کی پلیٹ میز پر رکھی اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ بے اختیار رک گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو، لیکن پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا۔ کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بولو، عمران نے کہا۔ آپ سیٹھ یعقوب کی بات کر رہے ہیں؟ سلمان نے مڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم کیسے جانتے ہو اسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ساری مارکیٹوں میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سیٹھ یعقوب 4 مارکیٹوں کا الگ مالک تھا، سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عمران نے کہا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سیٹھ یعقوب کو ہلاک کیا گیا ہے کیونکہ اس کے دشمن زیادہ اور دوست کم تھے۔ ویسے وہ اپنے رویے اور کردار سے سب کو دشمن بنا لیتا تھا۔ لوگوں کو بے عزت کرنا اس کا مشغلہ تھا، سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟
لوگ کس نے مارا ہوگا اور کیوں؟ عمران نے کہا۔ ٹائیگر عمران کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ سلمان کی اس بات کو اتنی اہمیت بھی دے سکتا ہے۔ اس بارے میں تو کوئی بات نہیں سنی، سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ حادثہ ہے جس میں دونوں ڈرائیور ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہی بات اس کا ثبوت ہے کہ یہ اوریجنل حادثہ ہے، ورنہ اگر ٹرک ڈرائیور حادثے میں ملوث ہوتا تو وہ لازماً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ضرور کرتا، اور جس انداز میں یہ حادثہ ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کافی وقت ملا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سیٹھ یعقوب ڈرگ سمگلر ہے، متعلقہ ادارے سمگلنگ کے خلاف کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر اٹھا اور سلام کر کے فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ گریٹ لینڈ کی ایک کثیر النشاط اخبار کے آفس کے ایک کمرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ یہ اس اخبار کا چیف ایڈیٹر جیمز تھا۔ اس کی تقریباً تمام عمر اخبارات میں کام کرتے ہوئے گزر گئی تھی، اور یہ اخبار نئی نئی خبریں لگانے اور ان پر تفصیل شائع کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس اخبار میں شائع ہونے والی خبروں میں عدالتوں میں بھی مقدمے دائر کیے گئے تھے، لیکن اخبار نے ہر ایسے شواہد پیش کر دیے کہ دعویٰ کرنے والے خود شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ اس لیے جیمز کو نہ صرف گرین لینڈ بلکہ پوری دنیا میں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ جیمز کام میں مصروف تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اجازت ہے سر، نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں آؤ بیٹھو آرنلڈ، جیمز نے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا تو نوجوان آرنلڈ سامنے صوفے پر بڑے احترام بھرے انداز میں بیٹھ گیا۔ آرنلڈ اس اخبار میں اسپیشل رپورٹر تھا، اور اس نے اپنی ذہانت سے اس نو عمری میں ہی اتنا کام کیا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا نام اسپیشل رپورٹرز میں سب سے پہلے لیا جاتا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد جیمز نے سامنے موجود فائل کو بند کر کے آرنلڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی خبر کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں کہ اس کا کیا ہوا۔ آج تو وہ اخبار میں شائع نہیں ہوئی، آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس خبر کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے نام سے تو کئی خبریں یہاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب سپر سٹوری بگ ٹارگٹ سے تھا، آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے بھول جاؤ، وہ شائع نہیں ہو سکتی، اور چھاپنا تو ایک طرف، ہم یہ بھی اوپن نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس بارے میں معمولی سا بھی علم ہے، ورنہ خبر تو ایک طرف، ہم سب بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، جیمز نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب چیف، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرنلڈ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سنو آرنلڈ، خبریں بہت مل سکتی ہیں، لیکن جن خبروں میں بڑے بڑے ممالک ملوث ہوں وہاں معاملات بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تم جو خبر لے آئے ہو یہ خبر ویسے تو بہت شاندار اور انتہائی سنسنی خیز ہے، لیکن اس میں پاک ایشیا، کافرستان، شوگران اور اسرائیل 4 ممالک ملوث ہیں۔ یہ خبر اس قدر حساس ہے کہ کسی کے منہ سے ایک لفظ نکالنے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ مجھے تو حیرت ہے تم نے یہ خبر کس کے ذریعے نکالی؟ ابھی تو ہمارا ملک گریٹ لینڈ اس میں براہ راست ملوث نہیں، ورنہ اب تک تم اور میں اور سارے آفس سمیت قبرستان بن چکے ہوتے۔ مجھ پر زبردستی دباؤ ڈالا گیا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے کی اجازت دے دوں،
تاکہ تم سے معلوم کیا جا سکے تم نے کہاں سے یہ خبر حاصل کی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تو تمہیں ویسے ہی بغیر میری اجازت اٹھا لیتے، لیکن چونکہ تمہارا تعلق صحافت سے ہے اس لیے وہ خاموش رہے۔ البتہ وہ ضرور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ خبر کیسے اور کس کے ذریعے ملی۔ جیمس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، خبر کی سورس کا مطلب ہے خبر کا علم کس کے ذریعے ہوا، یہ تو بتا ہی نہیں سکتا اور آپ پوچھ نہیں سکتے کیونکہ یہ صحافتی قانون کے خلاف ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس میں 4 ممالک ملوث ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہر بڑی خبر میں کئی ممالک ملوث ہوتے ہیں۔ آرنلڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو، تمہارے فائدے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، مجھے غلط نہ سمجھنا، میں تمہیں 3 ماہ کی رخصت وامہ تنخواہ دیتا ہوں، تم خاموشی سے اکریمیا کی کسی دور دراز ریاست میں جا کر چھٹیاں گزارو، اس دوران یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر تم واپس آ جانا، میرا وعدہ ہے کہ پھر میں تمہاری سٹوری یہ کہہ کر شائع کر دوں گا کہ تم نے کافی عرصے پہلے یہ سٹوری نکالی تھی، اس سے تمہاری شہرت مزید بڑھ جائے گی۔ اگر تم مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہو تو میری بات مانو۔ جیمس نے منت بھرے لہجے میں کہا، اوکے سر، جیسے آپ کہیں۔ آرنلڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، گڈ، تم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، جیمس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد آرنلڈ 3 ماہ کی اکٹھی تنخواہ کا چیک لیے دفتر سے باہر آ گیا۔ جیمس نے اسے یرکیمین ریاست گارشیا جانے کا کہا تھا اور یہ یرکیمیا کی ایسی دور دراز ریاست تھی کہ آرنلڈ پہلے کبھی وہاں نہ گیا تھا۔ چونکہ چیک اماؤنٹ میں تنخواہ کے علاوہ معقول الاؤنسز بھی شامل تھے، اس لیے آرنلڈ کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے کار پارکنگ سے نکالی اور چند لمحوں بعد اس کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا خاصا رش تھا، لیکن اس کے باوجود آرنلڈ خاصی تیز رفتاری سے کار چلاتا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اگر پولیس نے تیز رفتاری کی وجہ سے اسے روکا تو وہ صحافت کا کارڈ دکھا کر آسانی سے جان چھڑا لے گا۔ ویسے بھی ٹریفک پولیس کے اکثر آفیسرز اس سے واقف تھے، اس لیے اسے ٹریفک پولیس کی زیادہ فکر نہ تھی۔ البتہ وہ یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ وہ گارشیا میں 3 ماہ کیا کرے گا۔ گارشیا کا زیادہ علاقہ ایسا تھا جس میں نیگرو کی اکثریت تھی اور یہ لوگ حد درجہ بدماش اور شرارتی تھے، خاص طور پر ان کا نشانہ گورے سیاہ بنتے تھے۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کسی ملک کی ایجنسی نے اسے ٹریس کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے تلاش کرنے کے لیے کم سے کم گارشیا نہیں آئیں گے، کیونکہ اس طرف ان کا خیال ہی نہیں جائے گا۔ یہ سب کچھ سوچتا ہوا وہ ایک ریسٹورانٹ کے کمپاؤنڈ میں مڑ کر کار اندر پارکنگ میں لے گیا۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ وہ ایک کپ کافی پی لے، کیونکہ اس ریسٹورانٹ کی کافی پورے دارالحکومت میں مشہور تھی۔ کار پارکنگ میں روک کر وہ ریسٹورانٹ کے ہال میں داخل ہوا تو وہاں موجود ایک آدمی کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ اس کا دوست راجر تھا، گریٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسی میں چیف سیکریٹری تھا۔ راجر نے ٹاپ سٹوری کی ساری تفصیل اور ثبوت اس کے حوالے کر دیے تھے۔ راجر نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو آرنلڈ اس کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری سٹوری نہیں چھپ رہی؟ کیوں؟ رسمی کلمات کی ادائیگی اور مصافحہ کرنے کے بعد راجر نے پوچھا۔ ابھی چھپنی بھی نہیں ہے، اس میں 4-5 ممالک ملوث ہیں اور وہ اسے اوپن نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ایسا کرنے پر ہمیں گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، اس لیے مجھے حکم دیا گیا ہے 3 ماہ کے لیے یرکیمیا کی ریاست گارشیا شفٹ ہو جاؤں اور میں وہاں کل روانہ ہو رہا ہوں